کی توہین کا شرعی حکم کیا ہے؟ ائمہ کرام کی توہین کر دیتے ہیں بہت سارے لوگ، ہمارے عوام کے لوگ، ہمارے مسلمان بھائی کیسے کیسے الفاظ بولتے ہیں، حفاظ، علماء، قراء، ائمہ کرام کے بارے میں، مفتیان کرام کے بارے میں، سمجھے آپ؟ یہ علم دین مصطفیٰ جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے رحم سے اور اپنی عطا سے اس صفت سے جو ہے آراستہ فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی جو ہے انہی بندوں کو آراستہ فرماتا ہے، انہی لوگوں کو نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم انہی لوگوں کو عطا فرماتا ہے جن کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے، لہٰذا ان کے دلوں میں جو علم ہے، سینوں میں جو علم ہے، اس علم کی قدر کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی دنیاوی سبب نہیں ہے، کوئی سبب ظاہری نہیں ہے، بلا کسی سبب ظاہری اور بلا کسی سبب دنیاوی کے حافظ کو بحیثیت حافظ، قاری کو بحیثیت قاری، علماء کو بحیثیت علماء اگر اہانت کی نظر سے دیکھا، اہانت آمیز جملے کہے اور ان کی شان میں گستاخی کی، توہین کی، تو یہ جو ہے گویا علم کی توہین ہے، یہ کلام الہی کی توہین ہے۔ لہذا بحیثیت علم اگر توہین کی تو یہ ایک طرح کلام الہی کی توہین ہے۔ اس لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جس نے حافظ کی بغیر کسی سبب ظاہری کے، بغیر کسی سبب دنیاوی کے اگر حافظ کی توہین کی، حفاظ کی توہین کی، ائمہ کی توہین کی، علماء کی توہین کی، مفتیان کرام کی توہین کی، تو وہ انسان ایمان سے خارج ہو جائے گا، سمجھے آپ؟ کفر کا اندیشہ ہے اس پر، بلکہ اگر توہین کی، اس نے ایسا عقیدہ جمایا تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ لہٰذا کتنا سخت حکم ہے، حفاظ، قراء، علماء، مفتیان کرام جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، سمجھے آپ، اس کو کبھی بھی برا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ان کی غیبت بھی نہیں کرنا چاہیے، ان کی برائی بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت ہوتی ہے، اور ان کے سینوں میں قرآن پاک کی دولت ہوتی ہے، اس لیے ان کا ادب و احترام، ان کی تعظیم اور تکریم جو ہے ضروری ہے۔ اس لیے کوئی بھی بات اپنی زبان سے ایسی نہ نکلے جس سے ان کی بارگاہ میں توہین ہو جائے، گستاخی ہو جائے، اس لیے سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، بلکہ اپنے علماء کو اپنے جو ہے سر کا تاج سمجھنا چاہیے، اپنا آپ کا قائد ہے، وہ آپ کا پیشوا ہے، آپ کا